بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 783۔ فقہ اکبر فقہ اصغر میں فرق۔ دعوت ایمانی فقہ اکبر ہے، مسائل اعمال کا علم فقہ اصغر ہے۔ امام ابو حنیفہ کا فرمان۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ فقہ اصغر، مسائل کا علم اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اعمال وقتی ہوتے ہیں۔ نماز کا وقت آ گیا، اب نماز کے مسائل کا علم ضروری ہے تاکہ نماز کو اچھی طرح سے ادا کر سکے۔ نماز پڑھ لی، ایک عمل مکمل ہوا۔ دوسرا عمل روزے کا شروع ہو گیا، اب روزے سے متعلق مسائل کا علم چاہیے تاکہ روزے اچھی طرح سے ادا کر سکے۔ رمضان کا مہینہ گیا، تیسرا عمل زکوٰۃ آ گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہے، حج کے مسائل کا علم ہے، اسی طرح دیگر اعمال کا حال ہے۔ یعنی سب اعمال وقت کے ساتھ متعین ہیں، اور ان اعمال کے مسائل کا علم جب سیکھ لیا جاتا ہے تو سیکھنے والے کو عالم دین کی سند سے نوازا جاتا ہے، اور عالم صاحب کی اس علم سے فراغت بھی تسلیم کر لی جاتی ہے، اور یہ عالم صاحب جس مدرسے سے یہ علم مسائل حاصل کرتے ہیں اسی مدرسے کی نسبت سے نوازے جاتے ہیں، مثلا قاسمی، مظاہری، ندوی، فلاحی وغیرہ وغیرہ۔ اور اس علم مسائل اعمال کو علم فقہ اصغر کہتے ہیں، اور اس کا حاصل کرنا ہر فرد بشر پر فرض نہیں۔ اگر ایک معتد بھی جماعت علماء کی موجود ہو تو بھی امت مسلمہ کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ فقہ اصغر کا علم فرض کفایہ میں شمار ہوتا ہے۔ فقہ اکبر، ایمان اور یقین اور عقیدہ توحید کے علم کو علم فقہ اکبر کہا جاتا ہے، اور یہ علم ہر شخص پر فرض عین ہے۔ اللہ تبلیغ والوں کو جزائے خیر دے کہ فقہ اکبر یعنی ایمان اور یقین کا نعرہ ساری دنیا میں لگا دیا، اور کروڑوں آدمیوں کا عقیدہ درست کر دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم عقائد پر تفصیلی بحث فرمائی اور رسالے کو مکمل کیا، اور اس رسالے کا نام فقہ اکبر رکھا، اور اس علم یعنی فقہ اکبر کے حصول کو ہر مسلمان پر فرض ہونے کا فتویٰ صادر فرمایا۔ اور اپنی عمر کے آخری 2 سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسجد والے حلقے میں ایمان اور یقین ہی کی بات چلائی، اور اسی میں مشغول رہے، اور ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اگر یہ آخری 2 سال ایمان اور یقین کی محنت پر نہ لگتے تو نعمان، یہ امام صاحب کا نام ہے، ضرور ہلاک ہو جاتا۔ اور اس علم فقہ اکبر پر عمل کرنا 24 گھنٹے فرض ہے، اور ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک سانس کے لیے ایمان اور یقین کے ساتھ وابستہ رہنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اعمال وقت کے ساتھ متعین ہیں، مگر ایمان اور یقین ہر سانس، ہر سیکنڈ کے لیے ضروری ہے۔ علم فقہ اصغر یعنی علم مسائل میں فراغت ہے، اور علم فقہ اکبر یعنی ایمان اور یقین کے حصول میں فراغت نہیں۔ جب فراغت ہی نہیں تو سند اور سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ حضرات صحابہ دونوں علوم کے تاجدار تھے، اس لیے انہیں کسی خاص نسبت سے پکارا ہی نہیں گیا۔ نہ وہ صدیقی تھے، نہ فاروقی، نہ عثمانی، نہ حیدری، نہ بلالی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے علوم فقہ اکبری کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس لیے اس میں فراغت بھی نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ان کا مسلک تھا۔ لطیفہ: علوم فقہ اصغر کے فارغین سے جب وقت مانگا جاتا ہے تو وہ حیران اور ششدر ہو کر رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا گستاخی ہے کہ ہماری تشکیل کر رہے ہو۔ اس لیے حضرت جی اول نے فرمایا کہ ان علماء کرام کی تشکیل کبھی نہ کرنا، بس انہیں کارگزاری سناؤ اور دعا کی درخواست کرو۔ لیکن الحمدللہ جو علماء کرام اس دعوتی راستے میں چلتے ہیں انہیں شرح صدر ہو جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی دعوتی کام میں کھپا دیتے ہیں،
اور ساری دنیا میں گھوم پھر کر لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تحدیث نعمہ کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ سن 1975 میں اورنگ آباد مہاراشٹر کا اجتماع ہوا۔ بزرگوں نے طلبہ کی چلے کی جماعت عطا فرما دی اور ضلع عثمان آباد کی طرف بھیج دیا اور فرمایا کہ وہاں جاؤ، وہاں ایک مفتی صاحب ہے، ان کی مسجد میں ٹھہرنا اور حضرت سے فیض اٹھانا۔ حضرت مفتی صاحب نے بڑی شفقت فرمائی، چند دن عثمان آباد میں رہے، حضرت کو کارگزاری سناتے رہے۔ حضرت نے تعجب سے فرمایا کہ تم تو مدرسے کے پڑھے ہوئے ہو، اس تبلیغ میں کیسے چلتے ہو؟ بالآخر حضرت نے ہمیں تلجا پور بھیج دیا۔ ہم نے درخواست کی کہ حضرت ایک دن کے لیے تلجا پور ہماری ملاقات کے لیے ضرور تشریف لانا۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لائے۔ اس وقت ہم لوگ عمومی گشت کے لیے نکل رہے تھے، مفتی صاحب بھی ساتھ ہو گئے۔ تلجا پور میں بڑی مندر تھی اور جب ہم بازار پہنچے گشت میں تو ٹھیلوں پر پوجا کا سامان بیچنے والے اکثر ٹھیلے والے مسلمان تھے جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا تھا، دین سے بالکل غافل تھے۔ دوران گشت حضرت مفتی صاحب چشمہ نکال کر آنسو پوچھتے رہتے تھے۔ بہت مغموم ہوئے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر۔ 2-3 ہفتے بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت مفتی صاحب چلے میں نکلے ہوئے ہیں اور حیدرآباد ملے پلی مرکز میں ہفتے واری اجتماع میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد سے ساری زندگی دعوتی کام کی سرپرستی فرماتے رہے اور حضرت مفتی صاحب کے تبلیغی سفر کی برکت سے آندھرا پردیش کے سینکڑوں علماء کرام کے قلوب منشرح ہوئے۔ اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ دعوتی کا تحریک ایمانی ہے۔ تبلیغی محنت ایک عجیب کشش رکھتی ہے۔ دعوتی کام تحریک ایمانی ہے، تبلیغی محنت ایک عجیب کشش رکھتی ہے۔ یہ غیر محسوس طریقے پر انسان کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے، اس لیے کہ یہ محنت ایمان کے بول بھی سکھاتی ہے اور اس ایمان اور یقین کو گھول گھول کر پلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے داعی ہر وقت ہر پل اس محنت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کی نظر میں اپنی جان، مال، آل، اولاد، گھر دار سب کے سب دوسرے درجے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلے درجے پر دعوتی محنت ہوتی ہے۔ لفظی ایمان حقیقی ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے مقامی کام اور خروج دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اشارے کا منتظر رہتا ہے کہ کب مشورے والے مجھے کہیں بھیج دیں اور میں لبیک کہتا ہوا چلا جاؤں۔ ہمارے قاضی عبدالوہاب صاحب پیرامن والوں کے پاس اس طرح کے جیالوں کی فہرست ہوتی تھی، جس میں تقریباً 200 ساتھیوں کے نام ہوتے تھے۔ جہاں بھی تقاضا ہوتا قاضی صاحب کا خط آ جاتا کہ جماعت لے کر فلاں جگہ پہنچ جاؤ، ہم پہنچ جاتے۔ وقت کا کوئی تعین نہیں ہوتا تھا، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ شہروں کے شہر اللہ کی راہ میں نکل جاتے تھے۔ آج بھی ہر شہر میں اس طرح کے ایک بڑے طبقے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھے، ترتیب سے چلنے میں 10% یقین کی اصلاح ہوتی ہے، تقاضوں پر چلنے میں 100%، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ نبیوں والی دعوت۔ نبیوں والی دعوت میں ایک ایک آدمی سے ملاقات کی جاتی ہے، اللہ اور رسول کے بارے میں بات ہوتی ہے، دنیا میں آنے کا مقصد بتایا جاتا ہے، آخرت کی فکر دلائی جاتی ہے، اور یہ سارا کام اجر کے لیے کیا جاتا ہے، اجرت کے لیے نہیں۔ فائدہ: آدمی جس چیز میں اپنی جان کھپائے گا اس چیز میں جان پڑے گی۔ اس کام میں مصیبتیں بھی آئے گی، گھبرانے کی بات نہیں۔ جتنا بڑا آدمی اتنی ہی بڑی آزمائش اور اتنی ہی بڑی اللہ کی مدد اور نصرت، اور اسی قدر ہدایت عام ہوگی اور کام بھی بڑھے گا۔ اس وقت سب سے بڑے آدمی حضرت جی رابع ہیں، اسی قدر ان کی آزمائش کی گئی اور اسی قدر اللہ نے مدد بھی فرمائی۔ ان کی آواز پر تمام دنیا کے ممالک والوں نے لبیک کہا، جماعتیں ہزاروں کی تعداد میں نکلنے لگی، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام وقت لگا رہے ہیں۔ یکسوئی کے ساتھ حضرت جی رابع کے ساتھ چمٹے رہو، ان کی اطاعت کرنے کو خوشبختی جانو۔ اللہ حضرت جی رابع کو 125 سال زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی رکھوالی فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔